کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ تو حیران ہوں گے، بعض لوگ تو یہاں تک آ کے کہہ دیتے ہیں بس جی حالات بہت خراب ہو گئے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اب تو چینی بھی مہنگی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جان چھوٹی، پھر بھی آپ نے ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے نا، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اگر چینی مہنگی ہوگی ہے تو کیا اللہ عز و جلال بھی آپ کے جو خالق و مالک اس خزانے بھی ختم ہو گئے؟ خزانے ختم ہو گئے؟ اللہ اور دے دے گا۔ یہ منافقوں کی نشانی قرآن نے بیان کی ہے۔ کون سی نشانی؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چھوٹی سی پریشانی کہتی ہیں اوہ ہم مرے گئے۔ یہ مومنوں کا رویہ تو نہیں ہے۔ مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے فیصلے میں کوئی حکمت ہے، اللہ کے فیصلے میں ایسی حکمت اور راز ہے جو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ راتب النابلسی بہت بڑے عالم ہیں، اپنا قصہ شیئر کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جب اترے، گاڑی میں بیٹھے، 4 منچلے نوجوان آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور اٹھا کے اس کو نیچے پھینکا۔ عالم تھا، بوڑھا تھا، کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خیر میں نے ٹالریٹ کیا، برداشت کیا، دوسری گاڑی پہ بیٹھا، کچھ فاصلہ طے کیا، دیکھا لوگ اکٹھے، پتہ چلا جو گاڑی والے 4 نوجوان تھے، ڈرائیور سمیت 5 کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایکسیڈنٹ میں۔ جو اس وقت سمجھ آئی، یہ میں برا تو محسوس کر رہا تھا، میرا رب اصل میں مجھے بچانا چاہ رہا تھا۔ میں اور آپ نہیں سمجھتے، کاش یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ وہی صحیح ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں سوچ رہا۔ اس لیے تو سلف کہتے تھے لذتی وراحتی فیما قدر علی، میری لذت اور میری زندگی کی راحت وہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ جب میری خواہش کے مطابق کوئی کام ہوتا ہے مجھے ایک خوشی ملتی ہے، جب میری خواہش کے مطابق نہیں ہوتا مجھے 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ بھلا کیوں؟ 2 کس لیے؟ ایک تو میری خواہش ٹوٹی، میرے رب کا فیصلہ مقدم ہوا، دوسرا اللہ حضر جلال نے اپنا فیصلہ نافذ کر کے مجھے سمجھایا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو بندہ بن کی رہ، میں تیرا رب ہوں۔ اپنی خواہشوں کا اپنے رب کو پابند نہیں کیا کرتے، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرتے ہیں۔